بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے گندم کی 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام معاشرتی عدل و احسان کو انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انسان فطری طور پر جن چیزوں کی شدید محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات سے بیگانہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں ان محبتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں میں عزیز رشتہ دار، اولاد، بیوی، والدین اور مال و دولت وغیرہ سب شامل ہیں۔ حسب موقع جس چیز کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے دین کو ہو، اس وقت اسے رضائے الہی کے جذبے کے ساتھ صرف کر دینا رب کائنات کو مقصود و مطلوب ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک بندہ مومن کی عزیز ترین شے یعنی اس کی اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینی پڑ جائے تو اہل ایمان اس سے بھی دریغ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں بے حد عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اب اگر وہ اپنی دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں میں سے کچھ طلب کرے تو اسے مکمل اختیار حاصل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے بدلے ہمیں اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرما رہا ہے۔ اسلامی عبادات و معاملات اور اخلاقی حکمت سے خالی نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی بھی فریضے کو آپ دیکھ لیجئے، ہر عبادت نہ صرف روحانی بلکہ معاشرتی اعتبار سے بھی انسانیت کے لیے فلاح کی ضامن ہے۔ انہی عبادات میں سے رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کی جانے والی عبادات کا اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدس مہینہ اپنے دامن میں کس قدر فیض اور برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک میں اہل ایمان روزے رکھ کر تقویٰ کے حصول کی سعی و جد و جہد کرتے ہیں، راتوں کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت اور ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کے حصول میں سبقت، زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ عام صدقات و خیرات جس کا حکم قرآن مجید کی آیت کریمہ سے بھی واضح ہے۔ ویسے تو عام مسلمان سارا سال صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے اہل ایمان دیانت داری کے ساتھ اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسی برکتوں والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس مہینے میں کسی نفل نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے تو اسے اس نفل عبادت کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں
فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے فرض کو ادا کیا تو ایک فرض کے ادا کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دوسرے مہینوں میں 70 فرضوں کے ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں دیگر عبادات یعنی روزہ، نماز، قیام اللیل وغیرہ بارگاہ رب العالمین میں انتہائی محبوب ہیں، وہیں انفاق فی سبیل اللہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، چونکہ اس ماہ مقدس میں ایک نفل فرض اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے عموماً اہل ایمان زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس بابرکت مہینے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رحمت الہی کے حقدار بن سکے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تیز آندھیوں سے بھی بڑھ کر صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری حالت کی موت سے بچاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی بلکہ صدقہ سے رک جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، تم میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور فرمان میں فرماتے ہیں، جو کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا عمدہ پانی پلائے گا جو بہت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہوگا۔ قرآن و حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ بالخصوص ماہ رمضان میں اس کی اہمیت اور فضیلت واضح ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، تو ہمیں خصوصی طور پر زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے جنت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، اور دینی تقاضوں کے مطابق صحیح راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے اور اپنی بخشش کروانے کی توفیق دے، آمین۔